نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فرشتوں میں کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس وقت جنت اور جہنم اللہ پاک نے بنا دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم جنت دیکھ کر آؤ۔ جنت دیکھ کر آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی آسائشیں ہیں اور اس میں اتنی نعمتیں ہیں، کون نہیں اس میں جانا چاہے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بنا دیا اور راستہ اس کا کٹن کر دیا۔ وہ آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس پر جنت میں اب کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھ کر آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس میں کون کیوں جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جہنم کا راستہ ہے وہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا جبرائیل اب جہنم دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں گئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس کا جو راستہ ہے جہنم کا اتنا آسان بن چکا ہے، اتنا آسائشوں والا بن چکا ہے، اور تیری مرضی کے خلاف جو زندگی گزارے گا، جتنی آسانی سے زندگی گزارے گا، گناہ سے تمام لذتوں دنیاوی لذتوں سے بھر دیا گیا ہے، جس سے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور ہر کسی کے لیے جہنم میں جانا آسان بنا دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں رسول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں مقرب فرشتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام تک وحی کا پیغام لے کر آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب قوم لوط پر عذاب آیا تو ان کی جو بستی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک پر کے کونے پر اٹھا کر نیچے پٹک دی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پکارا تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پکارا، پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر پکارا۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق پر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اپنے تمام پر پھیلائے ہوئے افق پر چھائے ہوئے ہیں اور ہوا میں معلق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ کے چچا کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اور اصرار کیا۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا کو لے کر بیت اللہ میں گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت طاقتور ہے، 600 پار ہیں، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک بلشت میں آگے بڑھا تو میرے سارے پر جل جائیں گے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو نوری پردے ہیں ان کے قریب تر فرشتے ہیں، اگر ان کے وہ قریب ہوں گے، اگر اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی حدت سے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے
کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 100 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندہ لگاتار 700 سال تک اڑتا رہے۔ کتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل کو اپنی ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ اس کے 600 پر تھے۔ وہ ایک پر ایسا تھا کہ جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا۔ جہاں بھی نظر دراؤ انہی کا ہی وجود تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے اور جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے اور اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ان کی پیشانی روشن بال، گنگریالے دانت، چمکدار اور سر جان سے بھی زیادہ مفید۔ اور یہ جبرائیل امین کی شان ہے جس کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور پھر پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل تیری نظر میں جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وہی لے کر گیا ہوں، آپ زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور کوئی بھی نبی اتنا محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سے بھی قریب ہوا تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب میری رسائی بس یہاں تک ہی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقام کو تو میں جانتا بھی نہیں۔ اگر میں ان سے ذرا سا بھی آگے قدم بڑھایا تو میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اس کے آگے اکیلے تشریف لے جائیں گے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ پاک کا حکم ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، اب آپ بیل آئیکن کا آسمانوں نشان پر کو آن اپنی کر لیں ڈیوٹی تاکہ اللہ میری تبارک و لیٹسٹ تعالیٰ ویڈیو کی آپ کو عبادت وقت میں پر مل سکے۔ مشغول رہتے ہیں۔